إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کل امام دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ماہ ربیع الاول میں خطبات جمعہ میں نبی کائنات علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو عرض کیے جائیں گے، تو آج ربیع الاول کا آغاز ہے۔ اس مناسبت سے آج کی گفتگو عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ ہمارا حق بنتا ہے آپ کا امتی ہونے کے اعتبار سے کہ ہم حضور علیہ السلام کے تذکرے کرتے رہیں، آپ کی شان کو بیان کرتے رہیں، سیرت پڑھتے رہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس روئے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن برگزیدہ بندوں کا انتخاب فرمایا انہیں انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ
کاروان رسالت کی صورت میں مختلف صدیوں اور مختلف علاقوں میں انسانوں کی ہدایت کے لیے چلتا رہا۔ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی پاکیزہ سیرتوں کی ایک کہکشاں وہ زمانے کے سامنے منور کرتے رہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کہ اس سلسلے کے آخر میں اللہ احکم الحاکمین نے زمین اور زمانے کی ظلمتوں کو مٹانے کے لیے ہدایت کا جو چراغ اور سورج طلوع فرمایا، روشن کیا، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بہت بڑا اور آخری ذریعہ ہے۔ اور یہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی عظمت ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گا، اور یہ آپ کی عظمت ہے کہ قیامت تک آپ کی ہی اطاعت کرنے والے جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اور یہ سرور کونین علیہ السلام کی عظمت ہے کہ جو حضور کے نقش قدم پہ چلے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آج عظمت مصطفیٰ کے عنوان پر میں نے چند ایسی باتیں عرض کرنی ہیں جو کرنے کے لیے میرا دل بھی کر رہا ہے، یقیناً آپ کے بھی دلوں اور آپ کے بھی ایمان کی ترجمانی ہوگی، چونکہ ہمیں سرور کونین علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ عقیدت ہے، بے شمار پیار ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کی عظمت جو آج کے مختصر خطبہ میں ہمارا موضوع ہے، یقیناً اس گفتگو کو سن کے ہمارے ایمان جلا پکڑیں گے، ہمارے دلوں میں سرور کائنات علیہ السلام کی عقیدت میں اور الفت میں اضافہ ہوگا، اور یقیناً اس گفتگو کو سننے کے بعد ہمارا ایمان ہمیں اس بات پہ ابھارے گا کہ اس عظیم پیغمبر کی سیرت کو نہ مانا جائے تو کس کی سیرت کو مانا جائے۔
اس عظیم نبی کی اطاعت نہ کی جائے تو کون ہے کائنات میں جو اطاعت کے لائق ہے؟ یہ آج کا خطبہ سننے کے بعد یقیناً اس نتیجہ پہ پہنچیں گے کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے بات بھی اسی نبی کی مانی جائے گی، چونکہ جو عظمت اس امام کائنات کی ہے پوری کائنات میں کسی اور کو رب نے عطا کی ہی نہیں ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انہماک سے، توجہ سے، شوق سے، پیار سے یہ آج کی گفتگو کو سماعت فرمائیے گا۔ پچھلے کئی خطبات میں آپ نے بڑے اہم زندگی کے، عبادات کے، معاملات کے مسائل سنے، وہ بھی ہماری زندگی کے لیے اہم، لیکن کچھ احباب کا یہ خیال کہ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے بیان ذرا جوش سے خالی ہوتے ہیں، وہ مسائل ہیں، مسائل میں صرف سمجھنے سمجھانے کی بات ہوتی ہے۔ آج کی یہ گفتگو اور ربیع الاول کے باقی خطبات میں گفتگو جو میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کے حوالے سے ہوگی، انشاءاللہ اس میں میرا ایمانی جذبہ بھی بھرپور ہوگا، آپ سننے والوں کا بھی جذبہ ایمانی بھرپور ہوگا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسا پیار کا، ایسا الفت کا، ایسا چاہت کا، ایسا عقیدت کا رشتہ ہے کہ ہم پل پل بھی کونین کے نبی کی عظمت کو بیان کریں تو میرے نبی کی عظمت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ عظمت مصطفیٰ، اس عظیم پیغمبر کی عظمت کہ جن کی سیرت بھی با کمال، بس آج کی گفتگو میں آپ نے اس ترجمانی کو سننا ہے، ان الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ میری گفتگو کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمت کی دلیل ہوگا، کونین کے امام کی عظمت کی نشانی بنے گا۔ آج کی گفتگو کا ایک ایک جملہ جھولیوں میں بھر کے لے جائیے، دلوں میں جمع کر کے لے جائیے، ذہن نشی کر کے لے جائیے کہ اس کائنات میں اگر اللہ کے بعد کسی کی عظمت بڑی ہے تو وہ صرف سید و ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ بس ایک گزارش ہے کہ بار بار میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا نام آئے گا، جب بھی میرے نبی کا نام آئے پیار سے درود ضرور پڑھیے گا، محبت سے درود ضرور پڑھیے گا۔ یہ پچھلا ہفتہ میں نے فجر کے دروس میں درود پہ اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام کے حوالے سے عرض کیا، اس کا بھی اثر نظر آنا چاہیے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عظمت ہے۔ آج کون ہے وہ عظیم پیغمبر جن کی سیرت بھی با کمال، جن کی صورت بھی بے مثال، جن کا جسم بھی بے مثال، جن کی جان بھی بے مثال، جن کی ہستی بھی بے مثال، جن کی بستی بھی بے مثال۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات گرامی کہ جن کی ذات بھی بے مثال، بات بھی بے مثال، ان کا حسن و جمال بھی بے مثال،
ان کا جلال و کمال بھی بے مثال، میرے پاک پیغمبر کا علم بھی با کمال، حضور کا حلم بھی با کمال، سرور کائنات علیہ السلام کا نام بھی بے مثال، حضور کا کام بھی بے مثال، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلام بھی بے مثال ہے، اور جتنے میرے نبی کے غلام ہیں وہ غلام بھی بے مثال ہیں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم بیان کریں، کیونکہ نہ میرے نبی جیسا کسی کا نام ہے، نہ میرے نبی جیسا کسی کا کام ہے، نہ میرے نبی جیسا کسی کا مقام ہے۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، آپ نے پڑھا ہی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جانو دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر مقام محمد، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، عظمت مصطفیٰ دیکھیے، اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، دل و جان سے کر احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میرے پاک نبی کی عظمت کو جان لے، میرے پاک نبی کی عظمت کو پہچان لے، میرے پاک نبی کی عظمت کو مان لے، پھر آپ کی اطاعت کرے، ادب کرے، احترام کرے، جہاں کونین کے نبی کی محبت نصیب ہو وہاں عرش والے خدا کی بھی محبت مل جاتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ باتیں میں نے زیادہ عرض کرنی ہے، دل آپ کے نبی پاک کی محبت سے میں نے اور آپ کی عقیدت سے، آپ کی عظمت سے لبریز کرنے ہیں۔ توجہ، حضور سرور کائنات علیہ السلام کون سے عظیم پیغمبر، کون سی عظمت والے پیغمبر، اس کائنات میں جب بھی کسی آدمی کا ایک زندگی کا سفر لکھا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک تمام تر حالات، واقعات وہ درج کیے جاتے ہیں۔ یہ سوانح عمری ہوتی ہے، یہ کسی کی زندگی کا سفر ہوتا ہے جسے لکھا جاتا ہے، اور اس کائنات میں بڑے سے بڑے آئے، شرفاء بھی آئے، ادباء بھی آئے، اطباء بھی آئے، اور اس کائنات میں محدثین بھی، مفسرین بھی، مجتہدین بھی، بڑی بڑی حکومت کرنے والے بادشاہ بھی، جتنے بھی بڑے آئے، جب بھی ان کا زندگی کا سفر لکھا گیا، ان کی ولادت سے شروع کر کے ان کی وفات تک لکھا گیا، لیکن یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ جب سرور کائنات علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو لکھا گیا، پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو لکھا گیا، وہ آپ کی پیدائش سے شروع کر کے آپ کی وفات تک نہیں لکھا گیا، بلکہ سید و ولد آدم، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو لکھا گیا، حضور سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت کو لکھا گیا، تو وہ عالم ارواح سے شروع کیا گیا کہ ابھی ساری روحیں عالم ارواح میں تھی،
وہاں اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب آپ کو نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، شریعت دے دوں، کتاب دے دوں، اور آپ کی شریعت میں میرا آخری نبی آ جائے، تم نے اپنی شریعت کو چھوڑ کے اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا آغاز اللہ نے فرمایا تو عالم ارواح سے کیا، اور سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت کا اختتام اور تکمیل حضور علیہ السلام کی وفات تک نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے حالات عالم ارواح سے شروع ہوتے ہیں۔ دیکھو عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور کی سیرت عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے اور جنت الفردوس پہ جا کے مکمل ہوتی ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ رفعت مصطفیٰ ہے، یہ عزت مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ۔ کیوں نہ ہم حضور علیہ السلام کی اس عظمت کے چرچے کریں کہ میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا ہے، نہ نبی جیسا کوئی نبی، نہ اس رسول جیسا کوئی رسول، نہ اس پیغمبر جیسا کوئی پیغمبر۔ ہمارے پیغمبر سب سے اولا، ہمارے پیغمبر سب سے اعلیٰ۔ حضور علیہ السلام کو رب نے جو بھی عطا فرمایا وہ بلندی والا ہی عطا فرمایا۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، یہ بھی عظمت مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک نام میں حضور کی عظمت چھپی ہے۔ میرے نبی کے ہر نام میں عظمت مصطفیٰ ہے۔ وہ کیسے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ نام، فرمایا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا ایک نام محمد ہے۔ محمد کا مطلب ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، سارا زمانہ جس کی تعریف کرے، اپنے بیگانے جس کی تعریف کریں، اور دوست اور دشمن جس کی تعریف کریں، مشرق والے مغرب والے جس کی تعریف کریں، شمال والے جنوب والے جس کی تعریف کریں، فرش والے اور آسمان والے جس کی تعریف کریں، یہاں تک کہ رب کائنات خود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ فرمایا میرا نام محمد ہے، اور یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ فرمایا میرا نام احمد، احمد، احمد کا مطلب سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، جو سب سے بڑھ کے اللہ کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں، اور زمانہ گواہ ہے کہ نبی کونین سے بڑھ کے رب کائنات کی تعریف کرنے والا پورے جہان میں کوئی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اللہ کی تعریف اس قدر فرمائی کہ اس طرح کی تعریف کسی اور نے اللہ کی نہیں فرمائی ہے۔ فرمایا احمد بھی میرا نام ہے۔ فرمایا انا الماہی، میرا نام ماہی ہے۔ ماہی کا مطلب فرمایا یمح اللہ بیل کفر، ماہی کا مطلب وہ ہے، اور یہ میرے نام کی عظمت ہے کہ میرے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹا دیا ہے۔ یقیناً میرے نبی نے ایسی دعوت پیش کی، ایسا ایمان کا چرچا کیا، ایسی اللہ کے نام کی توحید پیش کی ہے کہ حضور کے ذریعے رب نے کفر کا ہی خاتمہ فرما دیا ہے۔ یمح اللہ بی الکفر انا الماہی۔ فرمایا میرا نام حاشر ہے۔ حاشر، حاشر کا مطلب یہ بھی عظمت مصطفیٰ۔ فرمایا یحشر الناس علی قدامی، کل قیامت کے دن ساری انسانیت کو اللہ میرے قدموں پہ جمع کرے گا۔ میرے رب نے مجھے قیامت کے دن کی بھی عظمت عطا فرما دی ہے، عظمت مصطفیٰ۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام ہے عاقب۔ عاقب کا مطلب کیا ہے؟
فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، یہ میرے پاک پیغمبر کی عظمت عظیم عظمت ہے، عظیم الشان عظمت ہے، بلند عظمت ہے، بلند ترین عظمت ہے کہ فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں آئے، اس کے بعد کوئی نبی اور نہ آئے۔ میرے رب نے مجھے آخری نبی بنا کے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ کے مجھے عظمت عطا کر دی ہے، میرے بعد قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ عظمت مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں، حضور کے اوصاف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اتنا بڑا نام، وہ بھی آپ کی عظمت ہے۔ مکے والے آپ کو صادق کہیں، وہ بھی آپ کی عظمت، وہ آپ کو امین کہیں، وہ بھی حضور کی عظمت ہے۔ میرے پاک نبی حلیم، بڑے بردبار ہیں، دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے نبی شافع ہیں، قیامت کو سفارش کریں گے، مشفع ہیں، جب سفارش کریں گے رب قبول فرما کے جنت عطا فرما دے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مجتبی ہیں، جنہیں رب نے چن لیا۔ میرے نبی محتاط، اللہ اکبر، محتاط، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہدایت یافتہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہدایت حاصل کی اللہ سے، آپ کے ذریعے کائنات کی ہدایت کا بندوبست کیا۔ میرے نبی سید و ولد آدم ہیں، ساری اولاد آدم کے سردار، کونین کے نبی ہیں، قائد المرسلین ہیں، قیامت کے دن سارے رسولوں کے قائد رہبر میرے پاک نبی ہوں گے، امام النبیین، پاک پیغمبر ہیں۔ عظمت مصطفیٰ ہے کہ ساقی کوثر، کونین کے نبی ہیں، حامل و لواء الحمد، قیامت کے دن حمد والا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میرے پاک نبی کی عظمت ہے کہ آپ کو رب نے حبیب اللہ بنا دیا، اللہ نے اپنا دوست محبوب بنا لیا۔ حبیب اللہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ قرآن میرے نبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کبھی اللہ کہتے ہیں آپ خاتم النبیین ہیں، کبھی رب پکارتا ہے اور کہتا ہے اعلان کر کے کہہ دیجئے کہ کافۃ للناس، ساری انسانیت کے رسول ہیں آپ۔ کبھی اللہ کہتا ہے شاہد، آپ شاہد گواہ ہیں۔ کبھی رب کہتا ہے مبشر، آپ کو بنایا، نذیر آپ کو بنایا، داعین الی اللہ آپ کو بنایا، سراج منیر بھی کملی والے آقا آپ کو ہی رب نے بنا دیا ہے۔ عظمت مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ سنیے عظمت مصطفیٰ، سارا قرآن میرے نبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے، سارا قرآن میرے نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اس کی الحمد سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن ہی کونین کے نبی کی عظمت ہے۔ قرآن جس طرح ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ ڈیمانڈ سیرت کے روپ میں اگر پیش کی ہے تو کملی والے آقا نے پیش فرمائی ہے۔ اس لیے میرے پاک نبی کی عظمت، اللہ اکبر، سچی عظمت، سچی عظمت قرآن جو بیان کرے، کونین کے نبی جو بیان کریں وہ سنیے اور اپنے دلوں کو بہار دیجئے، دلوں میں حضور کی محبت اور پیار کو جگہ دیجئے۔ قرآن کہتا ہے حریص، میرا نبی ایسا لوگوں کا خیر خواہ ہم درد بن کے آیا کہ ایسا کوئی اور نہیں ہے، رعوف نبی میرا بن کے آیا۔ اللہ کہتے شفقت ہی شفقت، محبت ہی محبت ہے انسانیت کی۔ فرمایا رحیم، یہ میرا نبی بن کے آیا۔ النبی، کونین کے نبی کو رب نے کہا۔ الامی، قرآن نے نبی پاک علیہ السلام کو کہا، کہیں رسول کہا، کہیں قرآن نے عظمت کو بیان کیا، کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی قرآن بولتا ہے تو کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک،
الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ پاک پیغمبر کی عظمت، اللہ اکبر، وہ عظمت کہ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کی عظمت کو بلند کر دیا، ذکر کو بلند کر دیا، نام کو بلند کر دیا، عزت کو بلند کر دیا، مقام کو بلند کر دیا، سیرت کو بلند کر دیا، اطاعت کو بلند کر دیا، اور آپ کی ہر ایک ادا کو بلند کر دیا، اور اتنا بلند کر دیا کہ ہم نے کہہ دیا جو میرے نبی کی اداؤں پہ چل کے آئے گا جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، عظمت مصطفیٰ۔ آخری چند منٹوں میں ایمان کی محبت حاصل کیجئے، سرور کائنات کی الفت دلوں میں جگہ دیجئے کہ کون ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کہ جن کا ذکر رب نے بلند کیا تو بلند ہے۔ کہاں تک بلند ہے؟ پہلے آسمان تک، دوسرے تک نہیں، میرے رب نے اس نبی کائنات کے ذکر کو بلند کیا، ساری کائنات کے سامنے پیش کر دیا۔ میرے نبی کی معراج بتا رہی ہے کہ کونین کے نبی کا ذکر رب نے بڑا بلند کر دیا ہے، پہلے آسمان سے بھی اوپر، دوسرے سے بھی اوپر، تیسرے سے بھی اوپر، چوتھے سے بھی اوپر، پانچویں سے بھی بلند، چھٹے سے بھی بلند، ساتویں سے بھی بلند۔ رب کائنات نے نبی کائنات کی عظمت کو اتنا بلند کر دیا معراج کی رات کہ اللہ نے کہا کہ ساتوں آسمان میرے نبی کے نیچے، ساتوں زمینیں میرے نبی کے نیچے، اور ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے اوپر اگر ہے تو میرا کملی والا آقا ہے، اب اس نبی سے اوپر ہے تو صرف نبی کا خدا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ذکر اتنا بلند ہے کہ آپ کا ذکر مشرق مغرب میں، شمال جنوب میں، زمین آسمان میں میرے پاک پیغمبر کا ذکر ہے۔ کہاں کہاں؟ ہواؤں میں، فضاؤں میں، لوگوں کی اداؤں میں، اور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر عرب میں، پورے عجب میں۔ فرش پہ بھی حضور کا ذکر ہے، عرش پہ بھی حضور کا ذکر ہے۔ نبی کائنات کا ذکر ایسا بلند کیا کہ اللہ نے کہا جب میرا نام لیا جائے گا اے میرے نبی تب آپ کا نام لیا جائے گا۔ وہ اذان نہ ہوگی جس میں اللہ کا نام تو آئے، حضور کا نام آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ تکبیر نہیں جس میں اللہ کا نام ہو، حضور کا نہ ہو، وہ نماز جس میں سبحانک اللہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، سبحان ربی العظیم پڑھیں، ربنا ولک الحمد پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اللہم اغفر لی ورحمنی پڑھیں، التحیات للہ پڑھیں، درود نہ پڑھیں۔ رب کہتا ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی جس میں کونین کے نبی کی ذات پہ درود نہ پڑھا جائے۔ ورفعنا لک ذکرک، میرے پاک پیغمبر کا نام بھی بلند ہے، شان بھی بلند ہے، عزت بھی بلند ہے، عظمت بھی بلند ہے۔ کونین کے امام اس کائنات میں آئے تو عظمت ہی عظمت لے کے آئے، مقام ہی مقام لے کے آئے، ہے نام محمد سے ایا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد۔ شاہان زمانہ کی حقیقت کو نہ پوچھو، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد ہوتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت خود رب محمد ہے، ثنا خان محمد ہے، حب محمد ہی راہ حب الہی، محبوب الہی ہیں حبیبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشفق بھی ہے، مشفق بھی ہے، محسن بھی ہے، صادق بھی، امین بھی، ہر بات محمد کی ہے، شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرتابی فرمان محمد سے خبردار، نبی پاک کی نافرمانی نہ کرنا، سرتابی فرمان محمد سے خبردار۔ اللہ کا فرمان ہے، فرمان محمد، دولت ہو، اولاد ہو، دل ہو کہ جگر، عاجز کی ہر چیز قربان ہے، قربان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔